باللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ برادر گرامی وقار جناب محمد خوشتر صاحب، امن میاں، سبتین بھائی، الطاف بھائی، باوقار حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے و ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور سرکار مدینہ سرور کائنات عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مسند نشین شہر یار رم تاجدار حرم نوبہار شفاعت روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ احترام و عقیدت میں درود شریف کی نظریں بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہو نہ جو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کبھی شامادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک عظیم الشان محفل نعت میں آپ سب تشریف فرما تھے، بہت دیر سے آپ نعت رسول سن رہے ہیں۔ انسانی زندگی کا وہ لمحہ بڑا عزیز ہے جو لمحہ کے وقف ذکر مصطفیٰ ہو جائے، وقف ثناء الہی ہو جائے۔ آپ حضرات نے محفل میلاد کا انعقاد ایسے موقع سے کیا، بلکہ پورے عالم اسلام محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ایسے وقت میں کر رہا ہے جبکہ اسلام مختلف جہتوں سے، بے شمار حالات سے اضطراب کا شکار ہے۔ We facing different kind of challenges۔ ایسے عالم میں پوری دنیا محفل میلاد النبی کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا، ہم نے میلاد کیوں بنایا ہے، ہم یہاں کیوں بیٹھے تھے، 6-7 گھنٹہ ہمارا بیٹھنا کس حد تک یوزفل ہو سکتا ہے۔ We have to think on that point۔ کھانا کھانا، لنگر میں بیٹھنا، یہ بھی کار خیر ہے، لیکن اس سے پہلے کبھی آپ نے محسوس کیا کہ میلاد پاک اسپین میں ہو رہا تھا، میلاد پاک قاہرہ میں ہو رہا تھا، میلاد پاک طرابلس میں ہوا، اس کے باوجود مسجد اقصی ہمارے ہاتھوں سے کیوں نکلی، اسپین ہمارے ہاتھوں سے کیوں نکلا، قاہرہ ہمارے ہاتھوں سے کیوں نکلا، مسلمانوں کی دینی اور فکری عظمتیں ہم سے کیوں رخصت ہو گئی۔ کبھی ہم نے محسوس کیا اگر ملکوں کو بچانا، سلطنت کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا، اپنی انٹیگریٹی کو بچانا، اس کا تحفظ محض میلاد مصطفیٰ کے انعقاد میں اگر ہوتا تو یہ تمام ممالک جو اضطراب کا شکار ہیں یہ نہ ہوتے۔ آج ہمارے سامنے فلسطین کا اضطراب نہ ہوتا، اسپین ہمارے ہاتھوں سے نہ جاتا، بغداد ہمارے ہاتھوں سے نہ کھوتا، عراق کا ہم ماتم نہ کر رہے ہوتے، قاہرہ ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جاتا۔ ایسے عالم میں کیا ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان لوگوں کی، ان نوجوانوں کی، ان ینگسٹر کی، کہ مغرب میں بیٹھ کر ہم کس طرح پھر ایک اسپین جیسے اڑتے ہوئے اضطراب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ ہمارا سیف شیلٹر کہاں ہے، کون سی قوت ہمیں ہے جو آج کے اضطراب میں، آج کے ہلاکت خیزیوں میں، آج کے طوفان میں اور آج کے اسلام کے اگینسٹ اڑتے ہوئے بے شمار چیلنجز کے مد مقابل ہمیں محفوظ کر سکے۔ ہم ایسے وقت میں میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کر رہے ہیں جس وقت کے انوسینس آف مسلم جیسی فلم آئی، ہمارے فکر کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے شعور کو، ہماری انٹیگریٹی کو، ہمارے مسلمان ہونے کو، ہمارے فکر محمدی کو چیلنج کیا گیا۔ ایسے عالم میں ہم میلاد پاک کا انعقاد کر رہے ہیں۔ آئیے ہمیں اپنے آپ کو اپنے علم کے حوالے سے نہیں، اپنے عمل کے حوالے سے، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی صورت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہمارا مرکز گنبد خضرا ہے، ہمارا مرکز سرکار کا آستانہ ہے، ہمارا مرکز ان کی نگاہ کرم ہے، ہمارا مرکز گنبد خضرا ہے۔ ہمیں اس طرف لوٹنا پڑے گا، اپنے مرکز عقیدت کی طرف، اپنے اس جہت کی طرف جہاں سے علم کی روشنی لے آئی۔ میلاد مصطفیٰ کی جب انعقاد کرتے ہیں تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد پاک چونکہ ٹریڈیشنلی اس نبی کے آنے کا تذکرہ ہے، لیکن
حقیقت میں میلاد ماہ کا دن ایک نئے انقلاب کا دن ہے، ایک نئی فکر کا دن ہے، ایک نئے ریولوشن کا دن ہے۔ سرور کائنات تشریف لائے، ایک ایسا ریولوشن پیدا ہوا۔ زمینوں پہ قبضہ بڑا آسان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کی قوتیں مل کر عراق پہ قبضہ کرنی چاہی، مگر عراق پہ بظاہر قبضہ ہو گیا، لیکن اہل عراق کے دلوں پہ قبضہ نہ ہو سکا، اس لیے کہ عراق اگر ان کا ہوتا تو عراق پہ قبضہ ہو جاتا۔ عراق نبیین کا عراق ہے، عراق صدیقین کا عراق ہے، عراق شہداء کا عراق ہے، عراق صالحین کا عراق ہے، عراق صدام حسین کا عراق نہیں، عراق امام حسین کا عراق ہے، عراق کربلا کے شہیدوں کا عراق ہے، عراق امام اعظم ابو حنیفہ کا عراق ہے، عراق امام شافعی کا عراق ہے۔ اس لیے جب تک آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ زندہ رہے گا، ستیزہ کا رہا ہے ازل سے، ٹائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہوی، جب تک کہ مسلمان کے نگاہوں میں گنبد خضرا کی توانائیاں موجود ہیں، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتی۔ قوت عشق ہر پس کو بالا کر دے۔ نعرہ لگانے والوں لگاؤ نعرہ، لیکن اے کاش کہ یہ نعرے تمہارے اس شعور ایمان کو جلا بخش سکیں، یہ نعرے تمہیں انقلاب سے آشنا کر سکے، یہ نعرہ تمہیں موت سے زندگی کی طرف لے آ سکے، یہ نعرہ تمہیں جہالت سے علم کی طرف لے آئے، یہ نعرہ تم سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے بیدار ہو جائے، یہ نعرہ پھر ہمارا کھویا ہوا اسپرٹ ہمیں واپس دے دے، یہ نعرہ ہمیں ہمارا فلسطین واپس کر دے، یہ نعرہ ہمیں ہم سے مسجد اقصیٰ میں واپس لے آئے، یہ نعرہ ہمیں بابری مسجد دوبارہ واپس دلا دے، یہ نعرہ ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ کو زندہ کر سکے، دنیا کی کوئی طاقت پھر ہم پہ حملہ آور نہ ہو۔ نبی پاک کی تشریف آوری کا دن ربانی بادشاہت کے اعلان کا دن ہے۔ سرکار کی تشریف آوری کا دن سلسلہ ترسل رسول اور نزول صحف آسمانی کے اختتام کا دن ہے۔ سرکار کی تشریف آوری کا دن ایک نئی سیولائزیشن، ایک نئی تہذیب، ایک نئی فکر، ایک نئی روشنی کے آنے کا دن ہے۔ سرکار کی تشریف آوری کا دن محض میلاد جو ہم پڑھتے ہیں وہ میلاد نہیں ہے، صرف سرکار کی تشریف آوری کا دن وہ دن ہے جس دن ساری کائنات کے ہاتھوں سے اور ان کے پاؤں سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹی ہیں۔ جب ایک مملکت آزاد ہو تو ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس دن ساری کائنات آزاد ہوئی ہے وہ سرکار کی تشریف آوری کے دن ہے۔ میلاد انقلاب کا دن ہے، میلاد رحمتوں کا دن ہے، میلاد نجات کا دن ہے، میلاد علم کا دن ہے، میلاد ایک ریولوشن کا دن ہے، میلاد فکر و نظر کے پیمانوں کو بدلنے کا دن ہے، میلاد کروٹوں سے اٹھنے کا دن ہے، میلاد اس طرف سے نکل کر راحتوں کے شامیانے میں آنے کا دن ہے، میلاد جہالت سے علم کی طرف رخصتی کا نام ہے، میلاد عزم توانا کا نام ہے، میلاد یقین محکم کا نام ہے، میلاد یقین پیغم کا نام ہے، میلاد سرور کائنات کے لائے ہوئے نظام زندگی کا نام ہے، میلاد ہماری نجات ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، اور جب تک اس میلاد کے ساتھ، اس شعور ایمان کے ساتھ ہم زندہ رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ آخری بات کیا خیال ہے آپ کا؟ میں اخبار میں لندن ٹائمز پڑھ رہا تھا ایک روز، میں نے دیکھا کہ جس روز انوسنس آف مسلم جو فلم جب منظر عام پہ آئی تو لندن کے ہائی اسٹریٹ میں سب سے زیادہ جو کتاب بکی ہے وہ سیرت مصطفیٰ میں بکی ہے۔ آج کیا ہے کہ ہم کھوئے ہوئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، تو بچا بچا کے ڈرک سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ سجدے اگر ہمیں یقینی طور پہ آزاد کر سکتے تھے تو سجدہ بہت سارے مقامات پہ ہو رہے ہیں، لیکن یقین جانو جب تک اس سجدے میں ایمان کی تبارہ نہ ہو، سینے میں محبت رسول بہر بے قرار ٹھاٹھے نہ مارتا ہوا ہو، اس وقت مسلمان ہزاروں میلاد منائے لیکن اس میلاد کی توانائی ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں لوٹنا ہوگا سرور کائنات کے آئین کرم کی طرف، ان کے نظر حیات کی طرف۔ اسلام ہے جو کمپلیٹ وے آف لائف، ہمیں لوٹنا پڑے گا اسی نظام حیات کی طرف جو اللہ کے نبی لے کر آئے۔ پروفیسر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی ہے نا دی 100، اس میں یہ بات لکھی ہے دی 100 کتاب میں کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے، ان کے پیغمبر کا حال یہ ہے کہ اس نے تمام انبیاء کرام اور سلاطین وقت کے نام اس نے جمع دی 100 بک میں۔ حضرت وہ پروفیسر مائیکل ہارٹ وہ ذہنی اعتبار سے سائنسداں ہے اور مذہبی اعتبار سے عیسائی ہے، مگر آپ پوری کتاب کو آپ پڑھیں دی 100 بک میں اس نے کہیں بھی حضرت عیسیٰ کے نام کو پہلے نہیں لکھا ہے، اور نہیں سائنسداں ہونے کے حیثیت سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہی از اے سائنٹسٹ ہونے کی حیثیت سے وہ نیوٹن کو پہلے رکھتا، کیپلر کو پہلے رکھتا، واسکو ڈی گاما کو پہلے رکھتا، اپنے دور کے ارسطاطالس کو رکھتا، ارسطو کو رکھتا، ایرسٹوٹل کو رکھتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا ہے، اور عیسائی ہونے کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ کو سب سے پہلے لکھتا، میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کا حال یہ ہے کہ پروفیٹ محمد he was supremely successful on both اور religious and secular levels۔ مسلمانوں کے پیغمبر کا حال یہ ہے جس نے مذہبی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے وہ مسلمانوں کے پیغمبر کا نام ہے۔
ایک غیر مسلم ہی کہہ رہا ہے. پروفیسر مائیکل ہارٹ اس نے آگے جا کر ایک بات اور کہی ہے جو بڑی تعجب خیز بات ہے اور مسلم نوجوانوں کے لیے بحث کرنا چاہتا ہوں. اس نے یہ کہا ہے کہ we don't know whether Jesus was born or not, but Prophet Muhammad, he was born within the light of history. اس نے کہتا ہے ہمیں عیسائی ہونے کے حیثیت سے ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے یا پیدا نہیں ہوئے تھے, مگر مسلمانوں کے پیغمبر کا حال یہ ہے کہ محمد was born within the light of history. مسلمانوں کے پیغمبر تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوئے ہیں. جب تاریخ کی بات آ گئی, تاریخ کی روشنی میں پیدا ہو گئے, تو روشنی علم کا نام ہے, روشنی سویرا کا نام ہے, روشنی دانائی کا نام ہے, روشنی حکمت کا نام ہے, روشنی وزڈم کا نام ہے, روشنی نجات کا نام ہے, روشنی بخشش کا نام ہے, روشنی رحمت کا نام ہے, روشن مرسی کا نام ہے. سرور کائنات اس مکمل نظام حیات کو لے کے چل مگر ہوئے ہیں. میلاد پاک ایک عالمی ریولوشن کا نام ہے جو اللہ کے نبی سرور کائنات کے تشریف لائے. خدا کرے کہ ہم فلسفہ میلاد کو سمجھ سکیں اور ہم محسوس کر سکیں کہ آقا دولہا کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا, جس علم کو وہ لے کر آئے. آج علم سے دنیا اسلام خالی ہے. ہمیں علم پڑھنا ہوگا, قرآن پاک کا مطالعہ کرنا ہوگا, سیرت رسول کے اجالے میں ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم بحثت مسلم ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ایک گھڑی اگر بے مقصد ہو جائے تو آپ اسے نکال کے ہاتھ سے کر دو گے. کیا خیال ہے تمہاری زندگی بے مقصد ہو جائے اگر, تو انسانوں میں ہمیں فرق کیا ہے. ہمیں پڑھنا ہوگا, ہمیں اس طرح کی مجلسی قوت کو محفوظ کرنا ہوگا, اور جب یہاں سے اٹھے تو ہمارا دامن گوہر مراد سے بھرا ہوا ہو. جب اٹھے تو ہماری آنکھوں میں خاک نجف کا سرما ہو. جب اٹھے ہم یہاں سے ہمارے سینے میں محبت رسول کی توانائی ہو, جسے دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکے, نہ ہمالیہ کی بلندی اسے روک سکے اور نہ سمندر و صحرا اسے روک سکے. اس لیے کہ مسلمان جہاں بھی گیا ہے وہ اللہ کا بندہ بن کر گیا ہے, وہ نبی کا غلام بن گیا ہے. ہماری کیفیت ہونی چاہیے, تب ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اللہ نے پر موقع دیا ہی آپ کو کہ اسپین یہاں سے بہت دور نہیں ہے. یہاں بیٹھے ہوئے مسلمان ایک بار پھر اس تاریخ کو زندہ کر سکتے ہیں. بیٹھنے کے مسلمانوں کو اللہ نے یہ وعدہ دی ہے کہ آپ دوبارہ سائنسداں پیدا کرو, آپ دوبارہ سائنٹسٹ پیدا کریں. میں ایمر ریڈلی کو سن رہا تھا, ایمر ریڈلی نے یہ بات کہی ہے کہ افسوس کے مسلمانوں کے پاس بہت سارے جینیس لوگ موجود ہیں, لیکن ویسٹرن یورپ میں رہتے ہوئے مسلمانوں نے ایک بار پھر 300 سال ہو گئے, فرام لاسٹ 300 ایئرس, اسلامک ورلڈ نے کسی سائنسداں کو پیدا نہیں کیا ہے, کسی ابن ہیشم کو پیدا نہیں کیا ہے, کسی ارسطو کو پیدا نہیں کیا ہے, کسی غزالی کو پیدا نہیں کیا ہے, کسی رازی کو پیدا نہیں کیا ہے, کسی ابو ریحان البیرونی کو نہیں پیدا کیا ہے, اور کسی حکیم کو نہیں پیدا کیا ہے, کسی ڈاکٹر کو نہیں پیدا کیا ہے, کسی سائنٹسٹ کو نہیں پیدا کیا ہے, کسی فلسفی کو نہیں پیدا کیا ہے. یہ ہمارے آبا کے اسباق ہیں, یہ ہمارا ماضی ہے سنہرا جو ہمیں دعوت دے رہا ہے. ہمیں لوٹنا ہوگا اس مرکز حیات کی طرف. پروردگار عالم آپ کو خوش رکھے اور بہت دیر تک آپ کو آباد رکھے. میں آخری بات نہیں کرتا جو ہے وہ عرض کیے دیتا ہوں. بار بار جب میں یہاں آیا تو میرے محسن مربی جو شاید اگر ہمیں نہ ملتے تو آج میں یہاں نہ ہوتا. میں رضاکار رضا ہوں شاد کام, سنی رضوی ہے میرا خوش پیام. میں نہ ہوتا یہاں اگر وہ نہ ہوتے جن کا یہ کہنا تھا کہ چلا ہوں جانے میں منزل چلا ہوں, مسافر ہوں مگر خود راستہ ہوں, زمانہ کب کسی کو مانتا ہے, بڑی مشکل سے بنوایا گیا ہوں. پتہ ہے کس کا شعر ہے؟ میں ترنم سے تو خود نہیں پڑھ پاتا, یہ میری کمزوری ہے, لیکن اگر اشعار میں جان ہو اور اس میں معنویت کا پس منظر ہو اسے سنا جائے. یہ شعر ہے جناب محمد بھائی خوشتر کے والد ماجد, مبلغ اسلام, ماہر نظریات, ہم سب کے محسن مربی حضرت علامہ محمد ابراہیم خوشتر صدیق قادری رضوی حامدی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ شعر ہے. میں اکیلا ہی چلا ہوں جانب منزل پر. سنا ہوگا آپ نے شعر نا, یہ اسی کا ترجمہ ہے گویا. میں اکیلا ہی چلا ہوں جانب منزل چلا ہوں, مسافر ہوں مگر خود راستہ ہوں, تنہا چلا ہوں. میں نے خود اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب کیا ہے. یہاں آنے کے بعد, اس سینٹر میں دیکھنے کے بعد مجھے علامہ خوشتر بہت یاد آئے, مجھے بہت یاد آئے. آج وہ ہم میں موجود ہیں. جناب بھائی محمد خوشتر کی شکل میں, بھائی الطاف کی شکل میں, بھائی مظفر کی شکل میں, امن میاں کی شکل میں, اس ادارے کی شکل میں. ان کی دعائیں خدا کی بارگاہ مستجاب ہوئی اور اس سینٹر کے ایک گوشے سے ان کی عقیدت و روحانیت کی خوشبو نظر آ رہی ہے, محسوس ہو رہی ہے. پروردگار عالم انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا ان پہ بولنے کے لیے تو بولنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے. جب شخصیتیں زندہ ہوتی ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے, جب وہ رخصت ہو جاتی تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دامن کرم میں کس قدر لال و گوہر موجود تھے. پروردگار عالم وہ شہید وفا کی قبر پہ رحمتوں کے پھول برسائے اور ان کی روحانیت کے ساتھ
ان کی دعاؤں کے ساتھ، ان کی آہ سحرگاہی کے ساتھ اور ان کے تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دیر سے زندہ رکھے اور خدمت دین اسلام سے لدا رہے. خدا کرے کہ آج کی آپ سب کی حاضری مقبول ہو اور آپ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں مقبول ہو. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں.